یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ استخارے کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے استخارے کی تلقین فرمائی، اور استخارہ کرنے کی وجہ سے آدمی کبھی اس راستے کو جس راستے کو اس نے اپنایا ہے کبھی اس سے ناکام نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ یہ اللہ سے رائے طلب کر رہا ہے، اللہ سے مشورہ کر رہا ہے، اور اللہ رب العزت کبھی تو خواب کے ذریعے سے اور کبھی تو اس کے دل کو کسی ایک رخ کی طرف مطمئن کر دیتے۔ تو استخارے کا مکمل طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان 2 رکعت وضو کرے، اور جب اچھی طریقے سے سنت کے مطابق وضو کرے تو 2 رکعت صلاۃ الاستخارے کی نیت سے پڑھے، اور 2 رکعت میں اگر ہو سکے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد والا سورہ پڑھے، اور پورے اطمینان اور پوری توجہ کے ساتھ اپنی نماز کو پورا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی دعا میں تعریف کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اور اس کے بعد ایک لمبی دعا ہے جس دعا کو ہم تفصیل کے ساتھ ڈسکرپشن میں لکھیں گے۔ وہ دعا اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور چند لینوں کی دعا ہے۔ اگر وہ یاد کر لی جائے تو بہت اچھی بات ہے، اس دعا کو درمیان میں پڑھیں، اور جہاں حاضر الامر کی جگہ آتی ہے اس جگہ پر حاضر الامر کہہ کر اس کام کا تصور کرے جس کو ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی 2 چیزیں ہمارے پاس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، یا 2 آپشن ہے، یہ کرنا ہے یا فلاں چیز کرنی ہے، تو ان دونوں چیزوں کا تصور کرے، اور پھر تصور کرنے کے بعد اللہ رب العزت سے بقیہ پوری مکمل دعا پڑھنے کے بعد دل سے کہیں کہ یا اللہ یہ 2 معاملے ہیں، انجام کے اعتبار سے جو میرے لیے بہتر ہوگا تو اس کو میرے لیے مقدر فرما۔ اور پھر اس کے بعد، اور اگر اتنی بڑی دعا یاد نہ آئے اور دیکھ کر بھی ہم نہیں پڑھ سکتے ہوں تو ایسی صورت میں اللہم خیر لی واختر لی یہ دعا پڑھ لی جائے، جس میں ہے کہ اللہ تو میرے لیے کوئی کام اختیار فرما، کوئی معاملہ میرے لیے متوجہ فرما، اور اس کو میرے لیے پسندیدہ بھی فرما، وہ بہترین ہو میرے لیے انجام کے اعتبار سے۔ اور اگر کسی کو یہ دعائیں نہیں پڑھی جا سکتی اور دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اردو میں یا انگریزی میں کسی صورت میں نہیں پڑھ سکتے، تو ایسے احباب کے لیے شریعت میں رخصت رکھی گئی ہے۔ ویسے احباب دعا کے اندر صرف یہ دل میں یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ میں نے جو نماز پڑھی ہے، جو استخارہ کر رہا ہوں، اس معنی کر کے آپ میری اس معاملے میں مکمل رہبری فرمائیں، تو اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس مسئلے میں صحیح رہبری ضرور فرمائے گا۔ اور یہ ضروری نہیں کہ خواب ہی کے ذریعے سے کوئی معاملہ متعین ہو جائے، ہم خوابوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ خواب ہی کے ذریعے سے اطمینان ہو، بلکہ اللہ رب العزت وہ دل کو کسی ایک کام کی طرف مطمئن فرما دیتے ہیں، اور وہ انسان اس کام کو کرنے کی طرف اس کا دل کھینچا جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ نے میرے لیے انجام کے اعتبار سے اسی کام میں خیر رکھا ہے۔ اور دن کے 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت پہ یہ عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن بہترین اور مناسب وقت اس کا یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد جب ہم سونے کے لیے بستر پر جا رہے ہوں تو اس سے پہلے یہ عمل کر لیا جائے، تاکہ اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ بالکل فارغ وقت ہے، ذہن کسی اور طرف متوجہ نہیں رہتا۔ دن میں اگر کیا جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ ذہن اس کے بعد کسی اور کاموں میں، کسی اور ٹینشنوں کی طرف متوجہ ہو جائے۔ رات کا یہ وقت علماء نے کہا کہ بہت بہترین اور مناسب وقت ہے استخارے کے لیے۔ تو اس طریقے پر ہم اپنے معاملات کو اور اپنے دینی اور دنیاوی کاموں کو صحیح درستگی تک پہنچانے کے لیے یہ عمل ہم کر سکتے ہیں، اور اس عمل کا کرنا بھی خود ایک دین ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تلقین فرمائی۔ ہم ڈسکرپشن میں وہ دعا اور اس کا مکمل طریقہ ہم لکھ دیں گے، انشاءاللہ آپ اس کے ذریعے سے بھی اپنی رہبری کر سکتے ہیں۔